इंशाअल्लाह इस हफ्ता में हम सब कुछ करने की तौफीक इनायत करें। बहुत ही मुख्तसर इंशाअल्लाह यहाँ से निकलना भी है क्योंकि 2 बज चुका है और उसके बाद 4 बजे प्रोग्राम है इंशाअल्लाह आसमान फजर। इस वक्त हम जनाब हुर के रोज़े पर आ चुके हैं। जनाब हुर आप जितने हैं मार्फत रखते हैं जनाब हुर के बारे में कि हुर इमाम हुसैन की दुआ है। आपको पता होगा कि जनाब रियाही यानी जनाब हुर के वालिद आपको औलाद नहीं हो रही, आपके बच्चे नहीं हो रहे, जनाब रसूल खुदा की खिदमत में जाते हैं, पैगंबर आज़म की खिदमत में जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं या रसूल खुदा मेरे औलाद नहीं, मैं भी चाहता हूँ मेरी नस्ल आगे चले, मेरे हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे औलाद दे। लेकिन इमाम हुसैन के बस बड़ा इमाम हुसैन बहुत छोटे, जिस तरह से राहुल का वाक़या बनता है, लेकिन इमाम हुसैन ने इशारा किया कहा मेरे कज़न से जाकर दुआ करो, वो कहे तुम्हारे हक में दुआ कि अल्लाह तुम्हें औलाद दे। कहते इमाम हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया था और उठाकर कहा था परवरदिगार तुम्हें औलाद इनायत कर। कहते फिर हुसैन की दुआओं का असर, और हुसैन की दुआओं का असर जनाब लोग नहीं मालूम था, इनको नहीं पता था कि इस वक्त मैं दुनिया में आया हूँ या हुसैन ने मेरे हक में दुआ की। वक्त गुजरता गया, जब लोग के मालूम है कि आप वहां से बगल मदीने से हिजरत कर जाते हैं दूसरे शहरों की तरफ, और उसके बाद उसका वाक़या आता गया आका मोमिन की शहादत, इमाम हसन की शहादत, जनाब रसूल खुदा की वफ़ात, शहज़ादी मैमूना की शहादत। पहले यमन के किसी नज़दीक किसी शहर में रहा करते थे के वालिद, और मारिया ने बहरहाल हुर के बारे में पहले से सुन रखा था, बहुत शुजा है अरब का ये जवाब। यजीद ने क्या किया कि अपने फौज का कमांडो बना दिया, अपनी फौज का कमांडो बनाया, बड़ा फौज का कमांडो हुए, पैगाम भेजा गया कि हुसैन इब्राहिम मदीने से निकल चुके हैं, तुम्हारा काम यह है इनको किसी तरह से वहां से घेर के करबला लाना है, इनको घेर के करबला लाना है। पूरा वाक़या आपकी निगाहों के सामने है कि रास्ते में जहाँ इमाम हुसैन की मुलाकात एक ऐसे काफिले से हुई कि जो काफिले के अफराद नजदीक पे हलाकत थे, यानी मरने वाले थे, नजदीक पे हलाकत मरने वाले। जानवरों की जबानें मुंह से बाहर आ चुकी थी, जानवरों की जबानें निकल चुकी थी, लकोटक सहारा। यदि इस वक्त आका हुसैन की निगाह पड़ी है, उस वक्त मौला अब्बास को बुलाते हैं, शहजादे नेकर को बुलाते हैं और अपने अकारीब को बुलाते हैं, कहते जाओ इनके लिए पानी की सबील करो। इंसानियत का पैगाम दिया हुसैन ने। कहते मौला हुसैन ने खुद के सारे लश्कर को सैराब किया। यहाँ पे फिक्री एक चीज यहाँ भी ये चाहता हूँ आपसे, देखिए इंसानों को पानी पिलाना तो आसान, कोई प्यासा हो आप किसी को एक घूंट दे दीजिए या एक गिलास दे दीजिए या आधा गिलास दे दीजिए, वो पी लेगा। लेकिन जानवर खास तौर से ऊंट, अगर उसने पानी में मुंह डाल दिया तो उस वक्त तक मुंह न हटाएगा जब तक वो शिकन सेहत ना हो जाए। ऊंट के अंदर अल्लाह ने 2 चीजें, उसके अंदर 2 टंकियां, अपनी जबान में कह दीजिए 2 टंकी बना रखी और हर में तकरीबन अच्छा खासा पानी आता है। ऊंट पहला काम क्या करता है, पानी को पहले जखीरा करता है किनारे, पहले पीता नहीं है वो पानी को पहले वो जखीरा करता है अलग, क्योंकि जब सहराओं में पानी को से जरूरत होती है तो उस जगह से वो पानी को दूसरी तरफ ले लेता है। और अक्सर ये होता है कि अगर सहरा में अरब कभी प्यास से हलाक होने वाले हो तो बिल्कुल साफ और शफाफ पानी, बिल्कुल जैसे आप फ्रिज के अंदर रखते हैं या किसी मटके के अंदर रखते हैं, घड़े में रखते हैं, बश के अंदर रखते हैं, बिल्कुल साफ पानी अल्लाह ने उसके जिस्म के अंदर एक स्टोर करने के लिए जगह उसके अंदर मुहैया कर रखी है। वो उस पानी को लीटरों पानी उस जगह में जमा कर लेता है कि अच्छे खासे लोग सैराब हो जाए। कहते उस वक्त उसके पेट को फाड़ के उस थैली को निकाल लिया जाता है, उस थैली को निकाल लिया जाता है। कितने लश्कर में उठ रहे होंगे, कितने घोड़े रहे होंगे। कहते हैं कि उस वक्त देखा गया, तारीख ये कहती है कि जानवर तक सैराब हो चुके थे, यानी अपनी मर्जी से जानवरों ने मुंह पटाया, किसी ने हटाया नहीं। लश्कर जाने वाला था,
لشکر یزید نے جو حسین کے پیچھے نماز پڑھی، کیوں نماز پڑھی تم؟ عادل بھی سمجھتے ہو، امام بھی سمجھتے ہو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی حسین کو قتل کے لیے نہیں جاتے، ساری چیزیں معلوم ہوتے ہوئے کسی کے انسان انجانے میں کرے۔ میں کسی شہر میں گیا تو مجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں پہچانتا۔ حسین ابن علی کی شخصیت، آپ کی ذات تعارف نہیں تھی، سارا عرب جانتا تھا کہ رسول اپنے کاندھوں پر بٹھا کر دکھا چکے تھے، جگہ جگہ پر دکھا چکے تھے، بچپن سے پہچانوا رہے تھے۔ اور جس وقت کوئی بھی امام نماز پڑھانے کے لیے عام جگہ پہ آ جائے پوچھتے کون نماز پڑھا رہے ہیں، کون بڑا نماز پڑھا رہے ہیں، تو کہتے بھلا بڑا نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب وہاں پر نہیں پوچھا ہوگا کون نماز پڑھا، جس کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں کون ہے، تو یہی کہا گیا ہے کہ رسول کا نماز پڑھا، صحرا کلام نماز پڑھا رہا ہے۔ سب جانتے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی، لیکن جو جملہ بارہا کہا گیا ابھی وہی اصل دشمنی امیر المومنین کی تھی، جو جا کر کربلا میں لوگوں نے نکالی، وہی دشمنی ہمارا جو کربلا میں جا کر لوگ رکھتے تھے آدھی جگہ ہوگا بڑا اچھا سا پہلے قافلہ کہاں سے روانہ ہو گئے، قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہونا چاہتا تھا، بولتے حسین ہم آپ کو نہیں آئے نماز پڑھیں، میرے دشمن نماز پڑھیں، ہم آپ کو نہیں جائیں، آپ کو دوسری طرف چلنا، آپ کو دوسری ہوگی، آپ کو ادھر جانا، کہتے آپ حسین کے سواری کے بہار کو پکڑ لینا، نظام کو پکڑ لینا، عرب میں کہتے ہیں بہت ہی حقارت کی نظر یہ چیز مانی جاتی ہے، کہتے امام حسین نے اس وقت ایک عجیب جملہ کہا، آپ فرماتے ہیں اور تیری ماں تیری عزا میں بیٹھی، یہ بھی عرب کے لیے بہت بلا ملتا ہوا کرتا ہے۔ جو جملے کو میرے آپ نے ادا کیا تو کہتے ہیں ہور کی اس جگہ سے نسل پاک اس جگہ سے باقی معلوم ہوتی ہے کہ ہور کی نسل پاک تھی، کہتے ہور سامنے آقا حسین کی نجات کو چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں کہ حسین اگر آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے شادی کو ساتھی کہتے کیا کروں، آپ کو بہت شہزادی پیغام ہے، آپ کی ماں شہزادی پیغام زہرا سلام اللہ ہے، جن کے لیے کوئی بھی کوئی لفظ نہیں کہہ سکتا، کوئی لفظ جن کے لیے نہیں کہا جا سکتا، کہتے ہیں قرآن کے فرمان ہوتے ہیں کربلا کی طرف روانہ ہو گیا حسین کرے سرزمین کربلا پہنچے ہیں، نہ وہاں بات چکی ہے، جیسے شب عاشور ہے، لوگ ایک عجیب سا انقلاب اپنے اندر پا گیا، وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باقی خراب کر لوگ اٹھتے ہیں اور کہنا شروع کر دیتے ہیں، عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، کہنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہنے کے باہر آئے تھے، کہتے ہوا اپنے دوست اور حسین کے بچوں کی آوازوں کو لے کر جا رہے ہیں، کہتے اس کے بارے میں آواز ہوئی آتش پیاس ماری ڈالتی ہے، پیاس سے کرے گا اور قریب ہو گئے، وہ انتہا سے فرزند رسول کے ہاتھ اے شمشر اس طرح عجیب ہو گئے، آج سمجھا کہ ہم کی پیاسا اور پیسے ساری چیز کی بچا ہے، میری وجہ سے حسین کا بچہ پیاسا، میری وجہ سے آج حسین کے بچے پیاسے، کیوں حسین نے تو جہاں سے میرے لشکر کو اگر پانی نہ ملایا ہوتا، میرے جانور کو اگر سلام نہ کیا گیا ہوتا تو آج حسین کے بچے کہتے ہیں کہ آج تمہاری جگہ نہیں ہوگا، یہ دنیا پرستی کے لیے گھر ہو رہی ہے، آپ کو گھر ہے، زہرا کا لال کہاں پر ہے، رسول کا فرزند میں ہو، آپ کو گھر ہے، ایک مطلب حاصل کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو لاتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، اپنے بلایا کو بلایا، کہا دیتے ہم تو آپ حسین کی طرف جا رہے ہیں، جنت ادھر ہے، جہنم ادھر ہے، دنیا ادھر ہے، آخرت ادھر ہے، میں تو چلا، لیکن یہ میرے نام کیوں میرے ساتھ چلنا؟ کہتے بیٹا ساتھ میں تیار ہو گیا، آئی تیار ہو گیا، غلام کہتے جسے آزاد کا غلام کہتا ہے کہ جب تک جہنم میں رہے تو میں اپنے ساتھ مجھے لے کر رہے، اب جب جنت کی طرف رسول کے نواسے کی طرف جاتے ہو تو مجھے چھوڑ کے جاتے ہو، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ کہتے چھوٹا سا لشکر چلا، شاید حسین کو یہی انتظار تھا، شاید حسین کو یہی انتظار تھا، کہتے ہیں میں بہت
ہوں، میری ہمت نہیں ہوتی کہ آقا حسین سے میں نگاہیں ملا سکوں۔ اے میرے لال میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے، میری آنکھوں پر پٹی باندھ دے اور میرے ہاتھوں کو ایسے باندھ دے جیسے غلام کو بازار میں لے جایا جاتا ہے۔ اے میرے لال دیکھو مجھے خبر دیتے رہنا، مجھے بتاتے رہنا، جس طرح سے سامنے جو منظر آتے جائے کہتے ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، بیٹا ساتھ میں ہے، فرزند ساتھ ساتھ چل رہا ہے، آگے آگے بھائی ساتھ ساتھ ہے، غلام ساتھ ساتھ ہے، کہتے بھی کچھ دور چلے تھے۔ ادھر آقا حسین نے کہا اے عباس اٹھو، اے اکبر اٹھو، جاؤ دیکھو مہمان آتا ہے، اس کا استقبال کرو، بلا رہا ہے، اس کو لے کر آؤ۔ کہتے حسین نے یہاں پر ایک عجیب جملہ بھی کہا ہے، آقا نے فرمایا اکبر سے اکبر جاؤ دیکھو میرا بھائی بلا رہا ہے، عجیب روایت کر رہا ہے۔ کہتے پھر وہاں سے روانہ ہوئے، ادھر سے لشکر حسین سے کچھ لوگ چلے، کربلا فرزند ہے، پورا تکبیر کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے بیٹا، کہاں جناب حبیب پر ادھر سے روانہ ہو چکے ہیں، آقا پاس سے کر چکے ہیں، کہتے تکبیر کہتا جاتا ہے، ایک مرتبہ کہتے بلند بلند تکبیر کہنا شروع کر دیا۔ کیا بات ہے میرے نام کا آقا حسین خود احترام میں آ گئے، اور حسین آپ کی سلامی کے پاس آ کر کھڑے، کہتے اتنا سننا تھا، اس نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، قدموں میں سر رکھ دیا، کہتے حسین بھاگنا چاہتے ہیں، فرصت کو نہیں کھاتے، آقا بہت شرمندہ ہوں، مولا میں بہت شرمندہ ہوں، آقا میں اس وقت تک سب کو نہ اٹھاؤں گا جب تک آپ مجھے معاف نہ کر دے۔ حسین کہتے اور تم میرا مہمان ہے، اور کہتے حسین نے ان کو اٹھایا، آنکھوں سے مٹی کو کھولا، آنکھ کی رسیوں کو کھولا، سینے سے لگا دیا۔ عجیب جملہ زیادہ کبھی سمجھتا ہے، ایک مرتبہ آقا حسین کہتے اے ہور تیری ماں نے تیرا جب نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی ہو رہا ہے اور آخرت میں بھی ہو رہا ہے، کہ یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے۔ کہتے ایک مرتبہ اور ابھی باتیں کر ہی رہے تھے، جناب زینب کو پتہ چلا، شہزادی زینب نے اما فضہ کو بھیجا، کہا جا کر ان کو میرا سلام کہہ دینا اور ان سے اتنا کہہ دینا اے ہنر سے وقت مہمان ہوا ہے جب ہمارے پاس مجھے پانی بھی گرانے کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں جس وقت یہاں پر فضہ نے سلام کہا، اس پیغام کو کہا ہے، وہ ڈر پہ آقا اب اور مجھے شرمندہ نہ کریے مولا، اے آقا ارے شہزادی اور اس غلام کو سلام کہے، اے آقا مجھے اجازت دے دے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے مرنے سے پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا جائے۔ ایک مرتبہ منتہا روایت کے جملے ہیں، ان کا فرزند گیا، اجازت دے کر گیا، بہت لڑا، ایک مرتبہ آواز سنی بابا میری مدد کرو، ان کے جانا چاہتے، حسین نے ان کے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا، اے اور تم ضعیف ہو گئے ہو، ارے جوان بیٹے کو کیسے دیکھو گے، ارے جوان بیٹے کو دیکھ کے برداشت نہ کر سکو گے۔ ان کو حسین نے بٹھا دیا، ہاتھوں کو جوڑے تھے، اے آقا حسین، اے مولا حسین، آج آپ نے ہم کو بیٹھا دیا، آقا میں اکبر کا جنازہ کربلا میں ہوگا، اے میرے مولا ارے کون ہوگا جو آج سے آ کر کہے گا آقا یہ جوان کا لاشا ہے، آقا کیسے برداشت کریے گا؟ دعا کرتے ہیں